بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی کو جس مقصد کے لیے لگانا چاہیے تھا اس مقصد پہ نہیں لگایا، اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، گناہ کر کر کے، اور جو ہے غلاظتوں کی زندگی گزاری ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر جو ہے پورا وقت گزار دیا، پوری زندگی کو۔ تو اب یہ تو اسراف ہے اپنی جان کے اوپر۔ اب یہ ایک شخص ہے جو ڈوبا ہوا ہے گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، آپ کہہ دیں ان سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور ہے، غفار ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی غفاریت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ایک انسان کے گناہ ہو اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، وہ بات ہو رہی ہے ان توبہ کی جن کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے نہ ہو، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی پراپرٹی کھا لی، جائیداد کھا لی، مال دولت پہ قبضہ کر لیا، امانت میں خیانت کر لی، کسی کی آبرو پہ حملہ کیا، جان پہ حملہ کیا، عزت پہ حملہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کا معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جب تک آدمی اپنے حقوق العباد کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے دربار سے پھر چھوٹ ہونے والی نہیں ہے۔ تو توبہ کے لیے ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کریں، آپ نے اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے تو اس کے ساتھ پھر انصاف کریں، اگر آپ نے کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو آپ اس کا مال ادا کریں، اس کے حق کو واپس کریں۔ تو جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی پھر چھوٹ نہیں ہے، پھر توبہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی اطاعت گزاری نہیں کرتا، والدین اگر ناراض ہیں، ان کے حقوق نہیں پورے کرتا، کوتاہی کرتا ہے، تو آپ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ پھر اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ اس کا حق ہے کہ آپ نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔